نمبر 1 قرآن دا اگا پچھا پڑھیے تو پتہ لگتا کہ ازواج مطہرات کی گل پہ ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جناب جوڑیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ہستیاں کو اہل بیت دے وچ قرار دو ہو گئے جی، انہیں چادر والی حدیث تسی سنتے رہتے ہو۔ تیسرے وہ اہل بیت جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان نال ازواج مطہرات نال تعلق نہیں رکھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی طور پر انہوں نے اپنا اہل بیت قرار دیتا۔ ایک موقع ہو جی اگے محنت کیتی آئی، گل سمجھاؤنی مقصد ہے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ، حضرت سلمان فارسی جائے لوگ موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسنین کریمین اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے لیکن یہ بھی اہل بیت میں شامل ہوندے۔ میں ویندے ایک سوال کا جواب دیتی رہنا ہوں۔ بعض بندیاں نو ازواج مطہرات نال کھارے وہ آدین بھائی بیویاں کتنے اہل بیت ہونیاں، بعض آدین دوجین نواسیاں نال کھارے وہ آدین دو طرح کتنے اہل بیت ہوندے۔ دوئے غلطی تو ہیں، یہ تمام دے تمام حضرات اہل بیت اطہار دے اندر شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، پنجتن پاک بھی شامل ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی چارے شہزادیاں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعزازی طور تے شامل کیتے افراد سب دے سب اہل بیت دے وچ شامل ہیں۔ انہاں دے وچوں اج ساڈا موضوع ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب تو پہلی گزارش یہ ہے کہ جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ابن ابی شیبہ ایک حدیث کی کتاب ہے، یہ امام بخاری دے دادا استاد جنہ کی یہ کتاب ہے۔ اجے امام بخاری جمے بھی نہ آئے جس ویلے کتاب لکھی گئی ہے، اور مستدرک حاکم یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، یہ امام بخاری تو بعد ہوئے، مطلب سینئر جونیئر ساریاں کتاباں یہ مل جاتی ہے حدیث جی بطور سناؤ گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اگے امام حسن کی پیدائش ہو چکی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارونی ابنی ما سمیتموہ، میں نے میرا پتر تکایا ہو، میرے پتر دا نام کے رکھے نے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ سمیتہ حربا، حضور میں یہ نام حرب رکھیا۔ حرب دا مطلب ہوتا جنگجو۔ ہوں آپ دا مزاج چونکہ جہاد نال محبت رکھتے ہیں، آپ نے یہ نام سوادی لگتا، چنگا لگتا، آپ نے فرمایا میں یہ نام حضور حرب رکھیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں یہ نام حسن ہو سی۔ پھر امام حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارونی ابنی ما سمیتموہ، میں نے میرا پتر تکایا ہو یہ کے نام رکھے نے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے بھی بولے حضور سمیتہ حربا، میں یہ نام حرب رکھیا۔ آپ نے فرمایا لا بل ہوا حسین، یہ نام حسین ہو سی، حرب نہ ہو سی۔ پھر حضرت محسن پیدا ہوئے، جہاں بالے بندے یا پتہ ہی نہیں تو یا مندے نہیں۔ حضرت محسن پیدا ہوئے، حضور نے انہیں فرمایا سب ارونی ابنی ما سمیتموہ، میں نے میرا پتر تکایا دا کے نام رکھے نے؟ حضرت علی المرتضیٰ پھر عرض کر دیں حضور سمیتہ حربا، میں دا نام حرب رکھیا۔ فرمایا لا بل ہوا محسن، یہ دا نام محسن ہو سی، حرب نہ ہو سی۔ ان کتابوں کے نام ہے تو اگے دسے، حدیث میں تو ساری دسیے۔ اگلے الفاظ حدیث سے یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے واسطے فرمایا میں انہاں تریاں دوتریاں دے نواسیاں دے پتراں دے نام حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹیاں دے نامات رکھے، انہاں دے نام شبر، شبیر اور مشبر۔ انہاں نے انج بھی پڑھیا جاندہ، بعض لوگ انج پڑھ دیں شبر، شبیر اور مشبر، یہ بھی حرج کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں انہوں نے ہارون علیہ السلام دے ترے پتران دے نامہ دے اتنے اے نا رکھے، انہوں نے اپنی سریانی زبان دے وچ اے نام اے مطلب آ جڑا انہوں دا مطلب بنتا۔ اتھو
نصیحت مل گئی کہ نہ رکھیے تو نسبت والے نہ رکھیے. اللہ دیا پیاریاں دے ہوتا ہے، اللہ دیا پیاریاں دے یا اللہ دیا پیاریاں دیا اولاداں دے نہ رکھیے. مسلمانوں نے چاہیے اپنی اولاداں دے نہ ہندوؤں دے نامہ تے نہ رکھو. اج اپنے ساڈے واسطے میں نصیحت پہ کردا، اس ماحول دے اندر نصیحت پہ کردا. سونا اج جہاں کوئی ٹی وی دے اتنے سے کوئی نویں شے ویکھ لئیے اس سال سارے بچوں کے نام وہ ہوندے جہاں اس سال کسی ڈرامے میں نام مشہور ہویا ہوئے. اج میں ایک نواں تماشا تکیا، وہ میں کوئی کہ نام ہے جی ارتغرل سموسا ہاؤس، اج میں پڑھ کے آیا. میں کہ اس نام رکھ چھوڑیا بھی اتنے ارتغرل آیا بتا. اے ساڈا حال ہویا پیا. اللہ دے پیاراں دے اللہ درجات بلند کرے جنہاں دے ذریعے ساڈے تائیں یہ مت نصیحت پہنچی ہے. یہی وجہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس تو بعد جتنے بچے پیدا ہوئے آپ نے آقا دی گل سمجھ لئیے، آپ نے اس سے عمل فرمایا. آپ نے اپنے کسی بیٹے دا نام ابو بکر رکھیا، کسی دا نام عمر رکھیا، کسی دا نام عثمان رکھیا. کیوں؟ آپ نے گل سمجھ آ گئی آئی کہ میں چنگیاں دے نامہ دے ہوتے اپنے پترہ دے نام رکھا. ایک گل اور سن لو، حسن دا معنی ہوندا سونا. عربی گرامر پڑھنے والے پڑھ دے رجل حسن، خوبصورت آدمی. حسن دا معنی سونا. اچھا تا حسین دا معنی کیا ہے؟ حسین دا معنی نکا سونا. مضبوط گل پہ کرتا ہوں، جیڑا سونا تے اترا ہی ہوئے جتنا حسن سونا، لیکن عمروں نکا ہوئے اس نا دن حسین. تو حسن دا معنی سونا تو حسین دا معنی نکا سونا. آپ اپنے بڑے بھائی نالو نکے جے ہیں. اس مناسبت نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھیا حسین. محسن دا معنی دا احسان کرنے والا. محسن یہ دا معنی دا احسان کرنے والا. یہ حضرت محسن وہ ہیں جڑے باقاعدہ پیدا ہوئے 3-4 مہینے دے ہو کے اس دنیا تو گئے. انہوں دی پیدائش میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہویا. جس جڑی اس قسم دی گفتگوਆਂ پھیلائیاں جاندیاں وہ سب جھوٹ ہے. انہوں دی پیدائش باقاعدہ ہوئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک خود رکھیا اور 3-4 مہینے دے ہو کے دنیا تو پردہ فرمایا. اچھا ہن حسن بڑا سونا تو حسین نکا سونا. ہن ذرا دیکھو یہ سونے انہاں دا روپ، انہاں دا حلیہ، انہاں دی شکل کینت ہے. یہ کیوں سونے نو؟ نبی پاک علیہ السلام فرمائے دن بخاری اور مسلم حدیث ہے، بڑیاں ڈاڑیاں کتاباں چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا. حسن تے حسین دووے اس دنیا دے اندر میریاں خوشبوئیں. ایک نو بھی سنگ سو میری خوشبو ہو سی، دوجر بھی سنگ ہو گئے تو میری خوشبو ہو سی. سونے ہوئے نا بات. بڑا سونا تو نکا سونا گل پھپ گئی نا، دلیل نال مؤید ہو گئی گل. اور سنو حدیث میں چاہتا صحیح بخاری حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوئے گلی گلی لگے ویندے. اچھا دوئے گلی گلی لگے ویندے نقشہ تا چھکی گیا. فوٹو تے علمی فوٹو بن گیا. 2 پتر اناراں دے، سوڑیاں گلیاں موڈے پٹکن یاراں دے. دوئے یار اکٹھے لگے ویندے. اگے گئے بچے پہ کھیڑ دن. بچیاں سے امام حسن بھی پہ کھیڑ دن. امام حسن تکیا میرے والد گرامی تے میرے چاچا دوئے لگے ہوندے بنے لگے آئے. کھیڑ چھوڑ کے بچے نو ادب حاصل ہے کہ میں کھیڑ چھوڑ دینی ہے، وڈے تکنا تو ناندے والے پاسے ٹر پانا. اج اللہ کرے ساڈے بچے بھی حسن دی راہ تے ٹرن. وڈیاں ویکھ کے کھڑیندا نہیں، انہاں دے والے پاسے بھج پڑیندا.
وڈیاں ویکھ کے گیند نہیں اچھالیا جاتا، وڈیاں ویکھ کے کرکٹ روک دی ویندی ہے۔ وڈیاں دا احترام کرو، وڈیاں گزرن دیو۔ حضرت علی نے متضابی نالن، لیکن امام حسن نو چایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اگے ہو کے چاہ لیا۔ اور بھی سواد آیا کہ نہیں؟ پیار ظاہر ہویا کہ نہیں؟ صدیق اکبر نے چاہ لیا تو چاہ کے تپے فرماتے ہیں بے ابی، میرے ماں باپ قربان، شبیہم بن نبی ولیس بشبی بعلی وعلی یدھکو۔ اس دا مطلب ہے میرے ماں باپ قربان ہون، سگواں نبی پاک تے گیا، حلیہ صورت نری نبی پاک علی، علی تے نہیں گیا۔ وہ علی یدھکو، علی مرتضیٰ ایک گل سن کے پہ ہس دے۔ ایتھے حدیث مک ویندی، صحیح بخاری چ حدیث۔ دسو جی صدیق اکبر تے علی المرتضیٰ دا اکٹھا ٹرنا یاری ہے کہ نہیں؟ امام حسین دا کھیڈ چھوڑ کے چاچے تے والد دے پاسے تر پاؤنا ادب ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر دا انہوں نے چاہنا، والد گرامی دا نہ چاہنا، یہ صدیق اکبر دی علی المرتضیٰ دی محبت ہے کہ نہیں؟ اور ابو بکر صدیق دا انہوں نے آخنا میرے ماں باپ قربان ہون، صدیق اکبر دے دل میں اہل بیت دی محبت ہے کہ نہیں؟ اور علی المرتضیٰ نو آپ پہ فرماندے ہیں کہ حضور تے گیا، علی تے نہیں گیا۔ حسن دا حسن ثابت ہے کہ نہیں؟ کہ علی یدھکو، علی المرتضیٰ پہ ہستن، علی المرتضیٰ دی اعلیٰ ظرفی اور وسط قلب ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث دے وچ ڈھیر سارے سبق ہیں، شاءاللہ سنن والا تے سمجھن والا دماغ سیدھا ہو ہے۔ اللہ تعالیٰ بدگمانہ تو محفوظ رکھے۔ جس وقت لوگ اپنے اندازے نال، اپنی بدگمانی نال نیتی وچ شک کردے ہویا خود دلاں دے بھید دے مالک بن کے گلاں تے حدیثاں تے تبصرہ کردے نا، بیڑا اٹھے بڑھدا۔ دینی آدمی دا کم ہے گل اپٹھی بھی ہوئے تو سدھی چکر ہے، تو خدا دی قسم سے تجربہ کیتا نے گل سدھی ہوندی ہے تو اپٹھے لوگ سدھی گل نو بھی اپٹھیاں چکریں دے۔ اے میں تو امام حسن دے حسن دے بارے ایک حدیث سنائی ہے، صدیق اکبر نے فرمایا سگواں نبی پاک تے گیا، تاں آقا نے فرمایا اے دووے میری اس دنیا دے اندر خوشبوئیں۔ اچھا امام حسین دے بارے بھی یہ گل میں تم تک کہنا ہوں، اس سے بخاری حدیث ہے، جس وقت میدان کربلا دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، آپ دا سر مبارک کٹ کے عبید اللہ بن زیاد دے دفتر دے وچ رکھیا گیا۔ میں دفتر پہ آتا، بندے آتے ہیں دربار، دربار بندے دے پترہ دے ہونے، بندے دے ایک اصطلاح ہے ساڑی، ایک ساڑی بولی جٹکی بولی ہے ساڑی، مطلب میری مراد ہے کہ چنگے بندے دے دربار میں اس نو آفس یکھو، دفتر یکھو، وہ دے دفتر دے وچ آپ دا سر مبارک کٹے ہویا، تھال وچ رکھے ہویا، فجعل ینکتو وقال فی حسن ہی شیئا، چھوٹی جی چھڑی لے کے نا چوچکڑ وہ دنال آپ دے سر مبارک نو پیا چھیڑ دا، آواز اللہ چھیڑ کے پیا دا، بڑا سونا ہے۔ اے اس طنز کیتا حضرت انس بن مالک خادم الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول، حضرت انس دا فرمان ہے، آپ پہ فرماندہ نے اس جس وقت طنز کیتی نا تو میں سارے دے بوتھے تکے، لیکن اگر نبی پاک علیہ السلام دی پاک صورت دے نال کسی دی صورت رلتی آئی تو ایک حسین دا کٹے ہویا سر سگواں رسول اللہ دا نقش آیا۔ سارے اپنے اپنے منہ لے کے بیٹھے ہیں، چہرے تے سارے دے سر تے لگے ہوئے نا دھڑتے، لیکن اگر حسن مصطفیٰ دا نقشہ دیکھنا ہوا تو اس وقت ایک حسین دا سر نبی پاک علیہ السلام دا ہم شکل اس پورے تے پورے آفس دے اندر موجود ہے۔ وَقَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَانَ مَخْدُوبًا بِالْبَسْمَةِ، سب تو زیادہ مشابہت رسول اللہ دے نال اگر کسی نو آئی تو حسین دے کٹے ہوئے سر نو آئی، وَقَانَ مَخْدُوبًا بِالْبَسْمَةِ، اور آپ نے کالا خضاب لایا ہوا۔
کالے خضاب لاؤن کا مطلب بھی سمجھ گئے اس کو؟ مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ آپ نے واقعہ کربلا دے صدمے تو وال چٹے ہوئے ہوں، ایسی گل نہیں ہے. آپ دے وال مبارک اگے ہی چٹے آئے، سفید آئے، نورانی آئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مجاہدان، آپ مجاہد ہونے کی وجہ تو خضاب لیندے ہاں، تو خضاب اتنے فوج نے تو نہیں لایا، خضاب تو پہلے لگا ہوا سی. لہذا ایسی گفتگو کرنی کہ آپ نے نیزہ کھچیا تو وال دکھ دی وجہ تو چٹے ہو گئے، یہ گلاں ہوائی گلاں. بخاری چ میں تم کا پڑھ کر سنانا کہ آپ نے سیاہ خضاب لائے وجہ جڑا اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ نے وال مبارک پہلو دے سفید آئے. اتھے صدیق اکبر پہ فرمائیں کہ حسن حضور تے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتھے انس بن مالک پہ فرمائیں کہ حسین میرا حضور دا نقشہ، تو اتھے حضور پہ فرمائیں دووے میریاں خوشبوئین. یہ ترائے حدیثاں بخاری چ. اتنے میں تنوں انہاں دے اسماء گرامی، انہاں دے ظاہری حسن و جمال ایدی گل سنائی ہے. یہ جڑے ظاہری سونے آئے نا، انہاں دے اندر بھی حسن آ، یہ اندروں بھی سونے آئے. ایک حدیث میں چاہتا مستدرک حاکم حدیث دی کتاب ہے، وہ دے اندر حدیث موجود ہے. ایک باری نبی کریم حضرت شداد صحابی یہ پہ روایت کر دیں، ایک باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاؤن واسطے تشریف لے آئے. ہوں حضرت شداد فرماتے ہیں میں نے پکا یاد نہیں حضور نے ایک شہزادے نے چائے وایا، وہ شہزادے کیڑے یہ میں نے یاد نہیں. فرماتے ہیں یا حضرت امام حسن یا امام حسین. پہلا امام حسن کا نام لینا، وہ تو شک پہ امام حسن حسن، موسٹ پروبیبلی امام حسن حسن، نہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے آ کے انہوں نے لا چھوڑیا، لا کے آپ نماز پڑھاؤن لگ پے. حضرت شداد فرماتے ہیں میں پچھلی صفحہ چاس. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کیتا. یہ حدیث تسی سنتے رہتے ہو، لوگ سناتے ہیں کوڑ، میں تمہیں پہ صحیح حدیث سنانا، ہوندڑ گل جو ہے وہ پہ سنانا. کتاب کا نام ہے تاں لیا، اصل واقعہ راوی دا نام امام حسن یا حسین یہ بھی شک ہے. زیادہ گمان ہے کہ امام حسن حسن. آج دے دن دی مناسبت پہ یہی بنتی ہے کہ امام حسن دا ذکر ہوئے. باقی امام حسین دا ذکر میں ضمن پہ کرتا ہوں، ساڈے تو وہ بھی جے پیارے ہوئے، کئی گلاں نہ پیارا نہیں ساجیاں بھی ہے نا. حضرت شداد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چ گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کیتا. آپ فرماتے ہیں میں نے گھابر چڑھی اللہ خیر کرے، میں پچھو راہ نہ ہویا میرے کو، میں سر چاک ہین کر کے تکیا. میں تکیا حضور صاحب سامنے مبارک کندھے ہوتے ایک بچہ سوار ہے. میں سر تلا کر کے گل میں سمجھ آ گئی بھائی کوئی اور ایسی گل کوئی نہیں، میں جو ڈر لگا ہوا وہ گل کوئی نہیں، خیر ہے. سلام پھر گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکان ایوہا علیکا او حدث عمر، کیا تھوڑے تے وہی آن لگ پئی آئی یا اور کوئی کام ایسا ہو گیا، حکم بدل گیا. آپ نے سجدہ لمبا بڑا کیتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل ذالک لم یکن، جڑی تو بھی گلاں کرنا انہاں چوں کچھ بھی نہ. ہتھے بھی گل سمجھ آ گئی نا. اتنے حاشیہ لایا جاتا عام طور پہ بہن ہو جاتا ہے کچھ نہیں. حضور پہ فرمائندن میں کچھ بھی نہ کوئی جبریل آیا ہے، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نواں حکم آیا. یہ ہے صحیح الفاظ. گل کے فرمایا میرے موڈے ہوتے بچہ میرا سوار ہو گیا، شہزادہ سوار ہو گیا. میں آ کے بچے دا دل نہ ٹوٹے، میں شفقت کیتی ہے تے سجدہ لمبا کیتا. اے ہے اصل گل. یہ گل چھپاؤنا بھی غلط ہے، اس گل نو ودھاؤنا بھی غلط ہے. جی میں ہوئے انج بیان کرنا نبی پاک علیہ السلام دے دین دے نال وفا ہے. میں نے ایک اور گل کیتی ونجا، اسی بعض اوقات غلو کردے ہاں، ایکسٹریمزم. دیکھو نا اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سمجھنا سوکھا نہیں.
آپ نے بالکل ٹھیک شعر لکھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ لیکن فرق کے فرق سمجھنا پوسی، اللہ کی رضا منگنا دعا جہانہ تا واجب ہے کہ نہیں؟ تو آڈے تے واجب ہے کہ نہیں؟ میرے تے واجب ہے کہ نہیں؟ ساڑھے تے واجب ہے اپنے رب نو راضی کریے، اپنے رب دی رضا طلب کریے۔ نبی پاک علیہ السلام تے بھی لازم ہاں کہ اپنے رب دی رضا طلب کرنا، اور آپ طلب کی تھی اور آپ نو عطا ہوئی۔ آپ تے بڑی بڑی ہستی صحابہ نو عطا ہوئی، رضی اللہ عنہم دا سرٹیفکیٹ ملیا، اللہ انہاں تے راضی ہویا۔ لیکن جس وقت اسی آ نا اللہ نبی پاک دی رضا چاہتا، اللہ اتے نبی پاک دی رضا منگنا واجب کوئی نہیں، اللہ اپنے نبی دی رضا نو پسند کرتا، نبی نو راضی کرتا شفقت دے طور تے۔ دو گلیں فرق سمجھ آ گیا جی؟ ساڈے اتے لازم ہے، واجب ہے کہ اللہ دی رضا منگیے، اللہ اتے نبی پاک دی رضا منگنا واجب نہیں بلکہ عذرا ہے، شفقت ہے۔ گل دل نو اپیل کر سی، گل انجی اللہ اپنے نبی دی رضا چاہتا، لیکن شفقت دی وجہ مہربانی کر کے رحمت دی وجہ یہ ایک مثال اور دینا۔ بعض لوگ ساڑھے شاعرہ تو شاعر ہر کوئی آل حضرت نہیں ہوتا، آج کل دے کوئی ڈھولے مائی آکھنے والے شاعر بھی متھے لگے او کہ آدھے بدن بھائی ساری دنیا نبی پاک واسطے کھڑی ہوندی ہے، نبی پاک زہرا پاک واسطے کھڑے ہوندے، ایک لحاظ نہ تے گل ٹھیک پہ کرندا، کھڑا ہونا ثابت ہے، لیکن سونا فرق وہی ہے۔ سیدہ زہرا پاک دے اتے واجب ہے کہ نبی پاک واسطے کھڑے ہون، اور نبی پاک واسطے واجب کوئی نہیں، نبی پاک عذرا ہے شفقت، زہرا پاک واسطے کھڑے ہو۔ ایمان نال دسو اس مسئلے دا ٹھیک ٹھاک سلوشن حل ہے کہ نہیں؟ بھائی نہ انکار ہویا تو نہ ہی گل بدائی گئی۔ وہ ثابت کی کہتے ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں اسی سارے نبی پاک دا ادب کرتا، نبی پاک زہرا پاک دا ادب کرنے، تو چاہتا کہ نبی پاک تو سیدہ زہرا پاک نو بتا سکتا تو بات اے مطلب لے جڑا پہ علماء دسیں دن جڑا اساں استاداں کولوں پڑھیا تین پہ سناندے ہاں۔ اللہ اپنے محبوب دی رضا منگدا شفقت دی وجہ۔ اب اللہ دے محبوب سیدہ زہرا پاک اپنی شہزادی پاک واسطے کھڑے ہوتے ہیں شفقت دی وجہ تو۔ وجوب اور شفقت دے وچ فرق ہے، کرنا پے گا، مننا پے گا۔ اور اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے وچ بھی سجدہ لمبا کیتا، واجب کوئی نہ، جبریل دا پیغام کوئی نہیں آیا، جبریل پیغام لے کے کل ذالک لم یکن، پھر ایک کیا شفقت، محبت، گلاں تحقیق نال کیتیاں کریے، اللہ کو ڈریا کریے، جڑا بندہ صحیح پہ گل کردا ہے اس دی گل دا غلط مطلب نہ کڈیا جائے، گل نو بگاڑیا نہ جائے، جڑا بندہ صحیح مسئلہ کرے، تحقیق نال مسئلہ کرے، اپنی قیامت نو سامنے رکھ کے پہ گل کردا ہوئے، تو قیامت نو سامنے رکھ کے گل نو سمجھ۔ اللہ دے بارگاہ حاضر ہونا ہی اتھے اوکھا نہ ہوئی، اللہ تن سوکھیاں کرے۔ اور اگے چل یہ میں اختصار کر رہا ہوں، یہ اجے بچپن دیا گلاں۔ ایک باری جوانی تو بعد یہ گلاں کرن لگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ثواب دید، حکمت عملی اور ذہنی اپروچ بہت اچھی سی، آپ ریزلٹ دے تے بڑی نظر رکھتے سی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری اپنے گھر مبارک دے باہر، اپنے محل اقدس دے باہر، کوفہ دے اندر باہر تشریف فرمان۔ حضرت داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب، داتا صاحب نے بھی دنیا جان دی ہے، اس کتاب نے بھی کوئی ورلا ہی بندہ جڑا نہ جانتا اس تو ہونی بھی چاہیے کرو گھر، بڑی بمبارڈ کتاب نے، یہ عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، تصوف بھی ہے، سب کچھ ہے، سواد آ ویندا کتاب پڑھیا خدا دی قسم،
پکا ٹھکا سنی بنا چھوڑ دیے بندے نے. داتا صاحب یہ واقعہ لکھیا امام علی مقام دے حالات وچ. آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دے اندر اپنے محل دے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, دروازے دے اگے ہوا لواؤن دھوپ تے ہوندا آواز کا طبیعت ایسی ہوتی ہے بندہ باہر بہ ویندا. آپ تشریف فرمان, ایک بندہ اتھوں کہ نہیں لگ پیا, آپ دے کول آ گیا. او خدا دا بندہ ایسا کو اللہ انہوں دے بارے میں کئی آکھاں اگوں گل وہ بارے ٹھیک بھی پئی آؤندی ہے, اے گل اس بڑی غلط بھی کیتی. وہ آپ معاذ اللہ گال کٹ گیا. آپ اس پوچھتے ہیں پر تین خیر ہے, صحت ٹھیک ہے؟ تسی سوچو گال دے جواب اج ان کوئی آتا کوئی پریشانی پتہ چلتا اللہ والے لفظاں تے نہیں ویندے, اندر وڑ کے اندر اگلے دا دکھ فروڑنا تے دل نو سمجھنا, اس نو سمجھن دی کوشش کرتے. وہ پھر گال چھپ گیا. تسی بھی ایسے ہو, آپ دے والدے گرامی نے بھی وہ گال کٹ گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ نے فرمایا لگدا تین کوئی گھریلو مسئلہ, بیوی نال کوئی لڑائی لگدی. وہ پھر گال کٹ گیا. آپ نے میں تک لو میں آندا پھر. آپ اندر گئے, پلیٹ دے وچ تھوڑی جی چاندی رکھ کے لے آئے. فرماندن تین کوئی مسئلہ ہے, کوئی اکنامیکل مسئلہ لگتا, کوئی معاشی مسئلہ لگتا, گھریلو کوئی پریشانی ہے, میرے گھر اور ہے کچھ نہ, محسوس نہ کری, جو کچھ میں تن لے آ کے پیش کر دیتا, اے قبول فرما. ایمان نال میں دسو امام حسین رضی اللہ عنہ راہ دے اتنے اج اسی تر پوی آپ دی شان بیان کرن لگے ہاں. اسی زمین تے آسمان ملا دئیے, سچیاں حدیثاں بھی بیان کریے. میں بیان کیتی ہیں نا ساریاں صحیح حدیثاں, یعنی گھڑی ہوئی کوئی نہیں, کم از کم حسن ضعیف ضرور ہو سی. آپ دی شان بیان کرنی بڑی اعزاز دی گل ہے, لیکن جڑا میک آؤٹ کرنا ہوندا نا کوئی سبق آموزی بھی ہوئے, اپنی زندگی بھی ایسے ہونا دے راہ تا پا کے سنوار سکیے. تو آپ دا اے رویہ ہوئے اگے بچیاں وچوں کھیڑ دے نکل کے اپنے والد اور چاچا نے ملن ٹور پہ بچیاں ہوندیاں آپ نے اے سن ساڈے بچیاں ادب سکھایا. تو ہن جوانی دے عالم دے سن پہ صبر تا حوصلہ تا علم پہ سکھائندے. کوئی گال بھی کٹا کوڑ نہیں کرنی. وہ پیری ڈہ پیا آدھا کے بھی داتا صاحب نے کیا اس آخیا میں من گیا تسی سچی مچی رسول اللہ دے نواسے ہو. ایڈا حوصلہ. اچھا اس بندے کو گلا بلا کیڑیاں جس واسطے اس آخیا بھائی یہ مطلب اتنے جڑا بندہ حوصلہ کرے رسول اللہ دا نواسا ہو سی نہیں. وہ دیکھو حدیث آئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف والے پتھر مارے آئے تے پہاڑا دا فرشتہ آ کے آدھا یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو نہ دے ہوتا میں طائف دا پہاڑ مدھا مگا چھوڑا. آپ نے فرمایا نہیں انہاں دی اولاداں وچوں میں نے امید ہے نیک بندے پیدا ہو سن. الٹا آپ نے دعا فرمائی اللہ مہد قومی فانہم لا یعلمون, یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے, میں نے سنجھنے دے کوئی نہیں, انہاں نے میرا پتہ کوئی نہیں. تکو نا مجرم دا دفاع کرنا اللہ دی بارگاہ دے وچ انہاں دی طرفوں عذر تے بہانے رحمت للعالمین دا کام میں پیش کرنا. تے انہاں دا جڑا نواسا ہو سی اس نو اتھوں فیض لدا ہویا ہو سی, وہ بھی بدگالی دے کے چاندی دے تحفے پیش کر سی. اے آپ دی عظمت میں موٹے موٹے ثبوت بھی تہاڈی خدمت وچ رکھنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل دے وچ جان واسطے بصرے دا رخ فرمایا, آپ نے آپ نو عرض کیتا میں 3 گلاں عرض کیتیاں, حضور نے میری گلاں نہیں منیاں. اے والد گرامی نو بیٹے پہ عرض کر دیں. فرمایا کیڑیاں؟ آپ نے عرض کیتا حضور
جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محاصرہ ہویا کھلایا نا، لوکاں بلوائیاں آپ دے گھر مبارک دا اور مسجد نبی دا محاصرہ کیتا ہویا، اتنے نماز بھی نہ مسلمانوں پڑھن دیں دے۔ اس وقت میں عرض کیتا ہے بھائی آپ مدینہ شریف چھوڑ دو، بہتری یہ دے یہ البدایہ و نہایت لکھا کھلا۔ نمبر 2، جس وقت عثمان غنی شہید ہو گئے اس وقت میں عرض کیتا اور خلافت نہ سنبھلے آئے۔ نمبر 3، ہوں آپ بسرے والے پاس نکلتے پے ہو، ہوں بھی میں عرض پہ کرتا ہوں ادھر نہ جانا بہتر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تیریاں گلاں بظاہر ٹھیک ہیں لیکن وہ جواب اے کہ نمبر 1 عثمان غنی دا جنہ محاصرہ کیتا ہوا نا وہ نہ میرا بھی محاصرہ کیتا ہوا، باہر کیویں جاویاں، مدینہ کیویں چھوڑیاں، یہ تو سمجھ آتی عثمان غنی تے علی المرتضیٰ ایک کر۔ آپ نے عثمان غنی کو پیغام بھی بھیجا میں تھوڑی اجازت ہوئے تنادی سی اٹ نال اٹ بجا دئی، لیکن وہ انہوں نے فرمایا نہیں میری وجہ تو مدینے شہر دے وچ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، میں مر جان دیو، ساڈی طرفوں پہل نہ ہوئے۔ یہ بڑی عظمتاں نے لوکاں نے فرمایا اس وقت میں کیویں نکلیاں۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی دی شہادت تو بعد چونکہ عثمان غنی دے انتخاب دے وقت دوجا نمبر 2nd پوزیشن میری سی، لہذا اس تو بعد حکومت سنبھال لینا اگر میں نے سنبھالی تو کون سنبھالے آ، کوئی بھی نہ سنبھالے آ تو اسلامی حکومت دا تخت خالی رہ جاوے آ، اور اسلامی حکومت دا تخت فل اپ کرنا، حکومت فٹافٹ کسی نہ کسی دے حوالے کرنا یہ شرعی طور تے واجب ہوندا۔ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، اس واسطے وہ بھی میری ڈیوٹی آئی، میں بر وقت اس گیپ نو بھریا فل اپ کیتا۔ نمبر 3، ہن میرے نکلن تو پہلے اتھے جنگ چھڑ چکی ہے، میرا جانا اتنا خطرناک نہیں جتنا نہ جانا خطرناک ہے۔ وہ بھی امام حسن آن لیکن یہ بھی تو حضرت علی المرتضیٰ نہ کوئی گھٹ ادھے آئی نہ کوئی گھٹ ادھے آئی، لیکن میں تم پہ گفتگو دستا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طبیعت دے اندر یہ چیز شروع تو آئی کہ آپ ودرا کرن دی عادت مبارک دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خاطر یہ آپ دے مزاج چیز شامل ہے۔ حکمت عملی اور ثواب دید امام حسن تو پیچھے سمجھ لو ختم، جٹکی بولی میں پہ بولتا ہوں، بہت زیادہ ثواب دید۔ پھر وہ جنگ چھڑی جس وقت دونوں جانب تو مسلمانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پھر آپ کو شاباش بھی دے آئے، آپ کی ثواب دید نو آپ شاباش بھی دیتی ہے بعد دے وچ۔ تو یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اتنی بلند شان ہے کہ آپ کی حکمت عملی اس امت نو بڑے بڑے فسادات تو بچایا۔ اس سے سلسلے بھی کڑی ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ممبر تے بیٹھے ہیں اور فجعل ينظر الى الحسن مرتن والى الناس مرتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر امام حسن نو ویدن شہزادن، آپ دے شہزادہ ہون دے زمانے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہوں لکا آدھے ہوندے آئے۔ لکا دا مطلب ہوتا ننا، جی میں اج اسی اپنے بچوں نے میں پنجابی ترجمہ پہ کرے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار تو ان کر کے بھی بلندے آئے، حدیث بخاری چھے۔ آپ سیدہ زہرا پاک دے گھر مبارک تشریف لائے گئے تھے، جانے جا کے بیٹھے، فرمائے نا لکا ننا کتھے، یہ پیار دا پیارا کتھے، منا کتھے، تو سیدہ زہرا پاک عرض کر دی حضور تھوڑا جا انتظار فرما رہا ہوں۔ انتظار کے سی آپ اندر گئیاں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیاں دا ہار پایا، یہ بخاری حدیث ہے، سپیاں دا اس زمانے سے باقی ہے سونا وغیرہ مرد واسطے جائز نہیں،
آپ نے سپیاں دا ہار پا کے بڑا سونا فباس اترا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ دے وچ پیش کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلے نال لایا, منہ سے چومیا, پیار کیتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ ڈٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن دا منہ پہ چوم دے, انہوں اپنی زبان مبارک امام نبی پاک نے چسائی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ممبر تے حضور دے نال بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر امام حسن والے ویدے نے, ایک نظر حاضرین صحابہ والے پاسے ویدے نے. این کر فرمایا ان ابن ھذا سید, اے میرا بیٹا سردار ہے. لفظ سید حضور نے امام حسن واسطے بولیا. امام حسن دا سید ہونا نص تو ثابت, حدیث تو ثابت. سید حسین بھی ہیں, لیکن لفظ سید اگر حضور نے استعمال کیتا تو امام حسن واسطے کیتا. اے نا دی وکری شان. اس نو تخصیص فی الذکر آخدے, تخصیص فی الذکر یعنی بیان دے وچ تخصیص. ان حقیقت دے لحاظ نال حسین بھی سید, محسن بھی سید, آپ دیاں شہزادیاں نواسے نواسیاں سارے سید. حضرت زینب دے بیٹے حضور دے سکے نواسے حضرت علی بن ابی العاص وہ بھی سید. حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی سید. لیکن لفظ سید اگر حضور نے استعمال کیتا تو امام حسن واسطے کیتا. یہ ذکر دی حد تک آپ دی اسپیشلٹی. آپ نے فرمایا میرا بیٹا سید ہے, سردار ہے. تو لعل اللہ یصلح به بین فئتین من المسلمین. ایک وقت اسی اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے دے ذریعے مسلمانوں دے دو گروہاں دے درمیان صلح کرے سے. بعض حدیث چاہتے ہیں کہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, اللہ تعالیٰ مسلمانوں دے دو بڑے گروہاں دے درمیان میرے بیٹے دے ذریعے صلح کرے سے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بہت بڑی عظمت ہے. یہ صلح آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں گروہاں نو مسلمانوں دے گروہ قرار دیتا. پتہ چل گیا اتنے بھی اسلام ہے, اتنے بھی اسلام ہے. درمیان دے وچ برادرانہ کشمکش سی. اللہ تعالیٰ نے امام حسن دی برکت دے نال اس کشمکش نو ختم کر دیتا. نبی پاک نے فرمایا میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا. وہ صلح ہو گئی. ایک گل اور بھی کر چھوڑو. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد پاک بھی کافی. حسنی سادات بھی بہت زیادہ, حسینی سادات بھی بہت زیادہ. اس وقت بھی حسنی سادات دی بڑی تعداد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اور واقعہ کربلا تو بعد بھی صرف حسنی سادات نہیں, صرف حسنی سادات نو لوکاں بعض لوکاں زیادہ بیان کیتا سونا نہیں. انہاں بعض لوگوں دے پیچھے نہیں لگنا. حسنی سادات دی تعداد بہت زیادہ ہے. حضرت امام حسن دے سگے بیٹے انہاں دا نام بھی حسن ہے. حسن بن علی بن ابی طالب. یہ دوجے حسن نو نکھیڑا کرن واسطے, سنجاپ دین واسطے حسن مسنہ کیا جاندہ. کیا جاندہ حسن مسنہ دا مانا جٹکا سادہ میں تو میں ثانی دوجے حسن. پہلے حسن امام حسن, دوجے حسن حسن مسنہ. بھائی یہ بھی سن پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں. امام حسین دے شہزادے امام زین العابدین یہ بھی کربلا تو واپس آئے. امام حسن دے شہزادے حضرت امام حسن مسنہ یہ بھی کربلا چ گئے تے کربلا چ واپس آئے نے. غازیان کربلا دے وچ شامل. اور انہاں دی شادی بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہزادی نال ہوئی. تھوڑے جہا سوچا ہے یہ جی میں دو شہزادے پہ دستا, ایک امام حسن دے ایک امام حسین دے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایمان نہ دسیا ہے امام زین العابدین عام طور تے لوگ کی دستے ہیں. امام حسن مسنہ دا ذکر گھٹ ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ کسی نے دسیے تے کسی نے یقین ہے کتاباں تک کے وکھاونا پوسی.
یہ وجہ کہ یہ ساری کمزوری ہے، اسی سارے دین دے سارے پہلو اسی لوگوں کے رکھن دے وچ اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا سن ہونا چاہیے۔ گل تو اتنے ہی نکل جاتی ہے، جتنے آئمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اس کا سایہ ساڑھے سرہ تے قائم رکھے، لیکن انہاں دے وچ حسنی سادات بھی تو ہونے چاہیے آئے نا، انہاں چ کوئی نہ اہلیت، گل کوئی ہو رہی، ادھو لے گئے تو ادھو نہیں لے گئے، ادھی گل کوئی ہو رہی۔ آپس انہاں دیاں گھریلو چپکلشاں بھی ہوئی ہیں، یہ ہوندی ہے رہندی وڈیاں دی گل، اسی وچ کیوں بولا، کسی نے غلط آکھی ہے کسی نے صحیح آکھی ہے، ساری جرت نہیں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں امام حسین پاک دی اولاد چوں، ایک اور امام وہ امام حسن دی حسن مسنہ دی اولاد چوں، انہاں دی آپس دے وچ کوئی گھریلو ناچاکی ہو ویندا وڈی گل کوئی نہیں۔ بھائی قرآن دے وچ ہے حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام انہاں دی آپس دے وچ تلق کلامی ہو گئی، قرآن وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وڈے بھائی ہارون علیہ السلام کو دوویں پیغمبر ہیں انہوں نے داڑھی شریف تو نپ لیا۔ ساری جرت ہے کسی نے صحیح تے کسی نے غلط آکھی ہے، اپنی خیر مناؤ جی، انشاءاللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے ہوئے، اللہ انہاں سارے دا ادب کرن دی سانو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اتھے ساڈا قد نہیں اپڑدا جتھے ان ہستیاں دا مقام ہے، چپ کر جا۔ اسی طرح میں ایک مثال دے کے پیاؤنا، اسی طرح ان اللہ دے پیاراں دے بارے بھی گھریلو 100 معاملات ہوندے، اسی انہاں گلاں دے کے لگدے ہاں، سن کے حق حاصل ہے۔ ایک بندے عرض کیتا امام باقر، یہ دوجے بیلیاں دی کتاب ہے، کتاب الروضہ، روضۃ الکافی، قبلہ شاہ جی پہ پوچھ جائے نا، اماللہ اجاز الفقی پہ پوچھ دو، میں اور بھی کتابہ پہ دستا، روضۃ الکافی وہ دے وچ لکھا ہے واقعہ، واقعہ بڑا سوادی ہے۔ وہاں باقر نو ایک بندہ آدھا حضور ساڈا احترام ہے، ساڈے دل وچ احترام ہے تہاڈا بھی، تسی امام حسین پاک دی اولاد ہو، ساڈے دل وچ احترام ہے تہاڈے انہاں پتریراں دا بھی، وہ امام حسن دی اولاد ہے، تہاڈا آپس جھگڑا، سن دسو اسی کدے وجہ ہوں روضۃ الکافی وچ لکھا کھلا، آپ نے فرمایا بھائی اسی تہاڈے واسطے انج مثال سمجھ لو جویں ایک ہی بندے دیاں دو دھیاں، دو بیٹیاں ایک ہی بندے دیاں، تو اس ایک بیٹی دتی بھانڈے بناؤنا والے، دوجی بیٹی اس دتی زمیندار نو، وہ کھیتی باڑی کردا، بیٹیاں ویاہ کے دے دیتیاں، پچھوں اس نے خیال ہے میں خیر میرے تلے آؤں، وہ اپنی بچیاں پوچھن گیا بچیا کے حال نے، اتھے گئے، آپ اس بندے پوچھا بھانڈے جنہیں بھانڈے بناؤ والے دتی بھی آسان تیرا کے حال ہو سکے، ابا جی بٹھی تیار ہے، جی بارش نہ ہوئی نا اتو اللہ معافی دیتی تو انشاءاللہ خیر ہے، واڑی دی بڑی سوکھی ہوئے۔ فرمایا اچھا بیٹا اللہ خیر کرے۔ دوجی کول گیا تیرا کی حال ہے، اس آخیا ابا جی فصل پکی کھلی، کڑک بڑی گڈی، دعا کرو میہ ہو ونجے، ایک بھی بارش ہو گئی تھوڑی دیو دے وارے نیارے، وہ سر نپ کے بہ رہا جے بارش منگدا تو بانڈے والی دا نقصان ہے، جے بارش ڈکینا اللہ کو لو تو فصلاں والی دا نقصان ہے، یا اللہ تیریاں تو ہی جانے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا تہاڈی مثال ہے اینج ہے، تسی ادھر ڈھول مارو تاں تہاڈا نقصان تے ادھر دی سائیڈ لیو تاں تہاڈا نقصان، تسی ساڈے معاملے وچ چپ رکھی کرو۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تحقیق۔ امام غزالی ایک بڑی سوادی گل لکھی، انہاں دی کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد،
وہ آپ فرماتے ہیں بھی یہ جہاں گلاں ہوندیاں جتنے ادب بے ادبی کا معاملہ ہوئے آپ فرماتے ہیں بھائی تسی جے تواڈے خیال وچ کوئی بندہ ادب دے قابل نہیں نا تا بھی تسی ادب کر چھوڑو تو فائدے چو تے جے تسی کسی دا غلطی نال ادب کیتا کوئی حرج نہیں جے غلطی نال کسی دی بے ادبی کر بیٹھے ہوئے بس تھوڑا ایمان گیا یہ بڑی ہوش والی گل ہے کہ نہیں جی یہ بڑا اچھا معیار آپ نے دسیا آپ فرماتے ہیں غلطی نال کسی دا ادب کر دینا بہتر ہے اس نالوں کہ غلطی نال کسی دی بے ادبی کر بواں بھائی حدیث چاہتا ادر الحدود بالشبہات جامع ترمذی میں حدیث شبہات اور شکوک دے ذریعے شک شبے دے ذریعے سزائیں ٹالن دی کوشش کیتی کرو یہ ججن حکم ہے بھائی شک دا فائدہ ملزم نو ملدا کہ نہیں یہ نبی پاک دا فرمان ہے تاں ملدا یہ جج اج دے پچھو اٹھا اپنے یہ ترمذی میں حدیث ہے اگے کہ فرمایا آقا نے فرمایا لئن یخطأ القاضی فی العفو خیر من ان یخطأ فی العقوبۃ اگر جج معاف کرنے وچ غلطی کر جائے تو یہ بہتر ہے یہ نالوں کہ سزا دین دے وچ غلطی کر جائے میں سفر تو رہتا رہنا کئی باری میں ڈٹھا میرے نال تجربہ ہویا کدائیں چاہ پین واسطے گڈی روکی لمبا سفر ہوتا تھک پینا تو باہر ہوٹل تیرے کئی باری سرکت ہوٹل ہوتے تو مجھیاں گتیاں پہ ہوتی تو سرانے لگے پہ ہوتے تو کولر پے ہوتے کئی باری مٹی کے گھڑے پے ہوتے اتنے جا کے بہن واسطے ساہ کھڑنے واسطے لک سیدھا کرنے واسطے اتنے بہ رہا میں ایک باری لتھا گڈی چکار چو نکلا ٹرک بچوں ایک ڈرائیور چھال ماری بنا بنا میرے کو آ گیا میرے موڈے گا میرے آ کے اڑ کے نا موڈا نیواں کر کے بابا جی تھاپڑا مریا ہے یہ ٹرک ڈرائیور ہے میں تھاپڑا مار چھوڑیا وہ تھاپڑا مروا کے واپس بھج گیا ہوں تسی سوچو اس نے کوئی پتا بھائی میں کیا جہا بندہ ہوں اس تک کیا چٹی داڑھی ہے چٹی پگڑی ہے ساوی ٹوپی ہے نال کوئی بندے ہیں تو وہ ادب پہ کریں دن امید ہے کہ بندہ ٹھیک ہونا اندازہ ہی لایا سنا فائدے سے رہ گیا کہ نہیں اچھا تجھے وہ آخیا میں تیرے جے کئی ڈٹھے ہوئے تسی ٹرے ہوندے ہو نال مریداں لے کے یہ بھی جب ہے اپنی اپنی ایک آدھا میں تیرے جے کئی ڈٹھے ہوئے ایک آدھا بابا جی تھاپڑا مارو ایمان نہ دسو آخرت کری چنگی ہے جس حسن زن کو لو کام لیا حسن زن دا مطلب ہے سدھا سوچیا سنیا اللہ تعالیٰ شاءاللہ تین ادب آلیہ چ رکھا ہے اللہ تعالیٰ شاءاللہ محنت تین حسن زن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ محنت تین شاءاللہ بے ادبی اور بدگمانی تو محفوظ رکھے اسی یہ ڈٹھا بھائی میں سارے نے مندا میں اللہ دے پیارے نے مندا کئی بندے کہتے تو کوئی نہ مندا نہیں یار میں مندا تو کوئی نہ مندا جی میں خدا دی قسم میں مندا نہیں تو تو پہ کرے نا ہوں یہ کوئی گل کرنا قیامت دے دیڑے یہ بندہ جواب دے رہا سی سونا اسی مندے نے سب نو مندے اسی اللہ دے سارے نبیاں مندے تمام صحابہ نے مندے تمام اہل بیت نے مندے اللہ دی قسم میں مندے مسیتی بہ کے پیا دیا مندے ہوں تو من لے تو نے پیا مندا ساڑی یہ گل رب بھی من لینی ہے رب دے محبوب بھی من لینی ہے قیامت دے دیڑے منی لینی ہے تو جڑا سن اجے بھی گناہگار پہ بنانا نہ ہو سکتا ہے تیری گل اتھے کوئی نہ سنی وے ہتھے تے ڈاڈے تے ستاں وی دا 100 ہے اگے کی کرے سے ہیں واپس آؤ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دے شہزادیاں دی گل پہ کرے نا آپ دے شہزادے حسن مسنہ امام حسین دے شہزادے امام زین العابدین دوویں خدا دی قسم ایک ساڈی ایک اکھ تے دوجا ساڈی دوجی اکھ ہے اسی سب نو مندے سناؤن لگیا ساڈی غلطی ہے اسی ایک ہستی سنانے تے دوجی نہ سنیں دے اور سنو امام حسن دی اولاد دے وچوں ایڈی وڈی ہستی
اور اے سیدھا امام حسین پاک دے داماد بھی ہیں، امام حسن دے بیٹے بھی ہیں۔ اس خاندان دے وچوں حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی کلفٹن دے اندر مزار ہے، اسے خاندان پاک وچوں، اسے خاندان پاک دے وچوں داتا صاحب حسنی سیدن، اسے پاک خاندان دے وچوں حضور غوث پاک بھی والد صاحب والے پاسوں حسنی سیدن، والدہ پاک والے پاسوں حسینی سیدن، حسنی تا حسینی، لیکن والد دا درجہ زیادہ ہوندا اور ادھے تے ترازو نسب دا زیادہ جھکدا، اس لحاظ نال میں کہہ رہا ہوں کہ حضور غوث پاک حسنی سیدن۔ اور یاد رکھنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی میری اولاد چ حسن اور حسن دی اولاد چ حسن، اور امام مہدی بھی حسنی سید، لہذا امام حسن دی شان دے وچ یہ ساریاں گلاں بیان کرنا، آپ دا حسن، آپ دا نام، آپ دا بچپن، آپ دی جوانی، آپ دا حلم، آپ دا عفو درگزر اور حوصلہ اور ہمت، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد پاک جڑی قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اور ائمہ اہل بیت دے وچ آپ دی اولاد پاک دا نام بھی ہونا چاہیے۔ پھر کچھ حدیث اور سناؤ۔ سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین دا اکٹھا ذکر ایک حدیث وچ یہ بھی ہے، جامع ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، یہ حدیث دیاں ترکڑیاں کتاباں۔ ان آدھے حدیث ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار۔ اچھا ایک کتے سوال پیدا ہوتا، حدیث بالکل ٹھیک، میں انہاں دی شان وچ بھی حدیث بیان کرتا ہوں، شان منی تے بیان کیتی ہے نا، اتنے ایک سوال پیدا ہوتا، جنت تے سارے جوان ہونے، نبی پاک بھی جوان ہونے کہ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی جوان ہونے کہ نہیں، تمام صحابہ بھی جوان ہونے کہ نہیں، عشرہ مبشرہ بھی جوان ہونے، خلفائے اربعہ بھی جوان ہونے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی جوان ہونے، تمام نبی بھی جوان ہونے، 1,24,000 تقریباً سب جوان ہونے۔ ہن سمجھنے والی گل یہ ہے کہ یہ دو ہستیاں سب دے حضور دے بھی خدا نخواستہ سردار ہیں، حضرت علی المرتضیٰ دے بھی سردار ہیں، نہیں، گل دا مطلب سمجھ، اس حدیث دا مطلب یہ ہے کہ جڑے دنیا دے اتنے وفات پاؤن دے ویلے فوت ہون لگیاں جوان ہیں، یہ انہاں دے سردار، جنت دے اندر دی گل نہیں پی ہوندی، جنہ جوانی سے وفات پائیے یہ انہاں دے سردار۔ حدیث انشاءاللہ اسی استاداں کول پڑھی، نہیں تو کہیں اور تو کوئی نہ کوئی غلطی ہو ویسی، آپ مولا مرتضیٰ دے سردار نہیں، آپ حضور دے اور نبیوں دے سردار نہیں، تو یہ بات آپ کے دے سردار جنہ جوانی جو وفات پائیے انہاں دے سردار ہون، حدیث دی سمجھ آئی، نہیں تو کوئی نہ کوئی غلطی ہو جانی ہے۔ یہ حدیث نہ دسنا، چھپاؤنا، یہ بھی گناہ ہے، اور اس حدیث دا غلط مطلب بیان کرنا وہ بھی اسی طرح دا گناہ ہے، یا شاید اس تو بڑا گناہ ہے۔ اور سنیاں دی زبانی حدیث سن گئے، حدیث دا صحیح مطلب سمجھ گئے، حدیث نو پڑھنا یہ ثواب ہے، یہ دین ہے، یہ نیکی۔ اس حدیث میں واضح کرنے واسطے ایک حدیث اور سنا دینا، یہ جدیاں کئی حدیث ہیں بھائی، ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر تے عمر جنتی بڑھیاں دے سردار ہیں۔ ہن بھی اتنے وہی سوال آیا نا کہ جنت تے بڑھا ہونا ہی کوئی نہیں، یہ فوت ہون دے ٹائم دی گل ہے، جڑے وفات پیندیاں ہویاں جوان ہو سن انہاں دے سردار حسن تے حسین ہیں، جڑے وفات پیندیاں ہویاں بڑھے ہو سن انہاں دے سردار ابو بکر تے عمر ہیں۔ یہ حدیث کتنے لکھی کھلی ہے؟ یہ بھی اس سے کتاب ہے جنہ ترین کتاباں وہ حدیث ہے نا حسنین کریمین والی، انہاں ترین کتاباں یہ حدیث بھی موجود ہے، بلکہ ایک ہی کی کتاب بعض اوقات دو جگہ تے بھی ہے، ایک طبرانی بھی ہے،
صحیح ابن حبان اس بھی ہے لیکن اور کتاب بھی ہے یہ حدیث. ہن گل نکھڑ گئی, ہن سامنے آ گئی, اس نے کہتے ہیں تطبیق, کراس ریفر کرنا اور صحیح نچوڑ پیش کرنا, یہ اس نو آدھے تحقیق. اللہ تعالیٰ سانو اس دے وچوں بہرا عطا فرمائے, حصہ عطا فرمائے. ایک حدیث اور سن لو اسی طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے دے بیٹے ابو سفیان دے بارے فرمایا. یہ ابو سفیان اور ہے, یہ حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چاچے دے پتر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان آئے, پھر بعد ایک مسلمان آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان وہ سید و فتیان اہل الجنہ, میرے چاچے دا پتر اب بھی اہل بیت ہیں, میرے چاچے دا بیٹا ابو سفیان جنتی فتیان دا سردار ہے. فتیان بھی جوان نو کہتے ہیں, جنتی نوجوانہ تبرانی چلی سے. ایک اور حدیث سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری چلی سے آقا نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, میری شہزادی فاطمہ تمام جنتی عورتوں دی سردار ہے. یہ میں جنت دے سردار تان پہ سڑینا. ایمان نال دسو اسی حسنین دی شان بھی آکھیے, نال سیدہ زہرا پاک دی بھی بیان کریے, نال حضور دے سچ کے چاچے دے پتر ایک اور ہی دی بھی اہل بیت ہیں دی شان بھی رکھیے, نال ابو بکر عمر دی شان بھی بیان کریے. یہ پورے دا پورا دین تھوڑے سامنے آیا کہ نہ آیا؟ کچھ دسنیاں تو کچھ لکاؤنیاں, یہ نال زیادتی ہوندی ہے, یہ نال دین ناقص کر کے بیان کیتا جاندہ. دین پورا بیان کرن دی اللہ تعالیٰ سن توفیق عطا فرمائے. تو سیدہ زہرا پاک بھی تمام جنتی خواتین دی سردار, سیدۃ النساء اہل الجنہ, اہل جنت دیاں عورتاں دی سردار. سبحان اللہ, ہر ایک دی سرداری دیکھ لو. ایک اور حدیث سنو, مستدرک حاکم دے حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور اہل بیت ہیں انہاں دے بارے بھی فرمایا. حضرت امیر حمزہ, آقا نے فرمایا حمزہ تو حضرت حمزہ حضور دے سکے چاچے, فرمایا حمزہ تو سید الشہداء یوم القیامہ, حمزہ قیامت دے دن تمام شہیداں دا سردار ہو سی. انہیں آپ جوانہ دے سردار, بڑھیاں دے سردار, خواتین دی سردار, فتیان دے سردار, اور اتھے لفظ آقا تمام شہیداں دا سردار. اچھا اسی ایک اور گل بھی دستے بھی, اسی جڑا آدھے نا امام حسین پاک میں اسی آدھا سید الشہداء, اسی جلسے کرتے ہیں, اشتہار بھی چھاپ دیں, یہ بھی کوئی حرج ہے, یہ ٹھیک ہے. کیوں؟ ایک ہستی سیدہ دے سردار ہوگا تو جی میں تو اگے دسیا جنت دے سردار کئی لحاظ نال کئی ہستیاں ثابت ہو گیا حدیثاں چوں, شہیداں دے سردار بھی کئی لحاظ نال ہو سکتے. امام پاک بھی سید الشہداء ہیں, جس نو نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعزاز دیتا ہوئے او دا مطلب اے نہیں کہ یہ اعزاز دوجیاں کو کھس گیا. ایک نقطے دی گل ہے, میں یہ کئی مثالاں دے سکتا. ایک ہی چاہیے حضور نے احساس دیتا وہ دوجہ واسطے بھی ثابت ہے. بھائی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا چاچا حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہے, میرا چاچا حمزہ اللہ دا شیر ہے تو اللہ دے رسول دا شیر ہے. اچھا علی المرتضیٰ بھی شیر آ جانا کہ نہ آ دے, حدیث میں حضور نے انہوں نے آکھیا, حضور دے چاچے نے حضور نے آکھیا, لیکن حضرت المرتضیٰ بھی آکھنا منع کوئی نہیں, یہ جائز ہے. اسی طرح سید الشہداء آکھنا بھی امام حسین پاک نو حرج کوئی نہیں, جائز کوئی نہیں. ایک اور بھی سارے کول تعویل موجود ہے اہل سنت کول, اسی اس لحاظ نال بھی تو آپ نے سید الشہداء دیا نا کہ کربلا دے واقعہ دے تمام شہداء دے سردار آپن, اس لحاظ نال آپ نے سید الشہداء آکھنا کوئی قباحت نہیں. ہن تسی محسوس کر لو سنیے دا دل تمام صحابہ اور تمام اہل بیت واسطے ایمان نال کھلا ہے کہ نہیں؟ نہ تو انہوں ادھا بخل نظر ہو سی, نہ تو انہوں ادھا بخل نظر ہو سی. ساڑھے سینے اللہ پاک نے تمام اللہ دے پیارے واسطے ہکا جائے کھلے رکھے. آخر تے گل کرتا ہوں, آپ رضی اللہ تعالیٰ رضی جس وقت شہادت ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نے کہ فرمان سنایا, آقا نے فرمایا حسن تے حسین میری خشبوئین,
اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ دے وچ شہید نہیں ہوئے میدان جنگ وچ، لیکن شہادت دا اعزاز اللہ نے آپ کو انج عطا فرمایا کہ آپ نے خیبر دے وقت جڑا زہر آپ کو یہودی عورت نے کھوایا، وصال دے وقت وہ زہر پھیل گیا، اللہ نے آپ کو معنوی اور حکمی طور تے شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دند مبارک جنگ احد وچ شہید ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک دے وچ اتنا بڑا زخم آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سر مبارک دے تو خون آپ پانی سیدہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ترس دے اندر یعنی ڈھال لوہے دی ڈھال وہ دے وچ پانی بھر بھر کے لے آندے آئے، سیدہ پاک پانی دے نال زخم مبارک نو دھوندیاں، بالآخر آپ نے کھجی دی چٹائی ساڑ کے او دی ساہ حضور دے زخم مبارک دی بری تاں لو رکیا، خون مبارک تاں رکیا۔ بھائی میں پنجابی پہ بولتا نا تھوڑے علاقے آپ جو کوشش پہ کرے نا۔ اچھا ہن دیکھو سر مبارک اتنا خون کہ رک نہیں رہا، اتنا شہادت ہو سکتی آئی کہ نہیں، لیکن ہوئی کوئی نہیں۔ اچھا آقا نے زہر دیتا گیا، شہادت ہو سکتی آئی کہ نہیں، لیکن ہوئی کوئی نہیں۔ ہن حضور پہ فرماتے حسن تے حسین دونوں میری خوشبو ہوئے، اس زہر والی سنت تے عمل کردے ہویا امام حسن نے شہادت دا پیالہ نوش فرمایا، اور زخمہ والی سنت تے عمل کردے ہویا امام حسین نے شہادت دا پیالہ نوش فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں طریقے شہادت دے ممکن سن، لیکن انہاں دوواں طریقے دا ظہور حضور تے نہیں ہویا، حسن اور حسین تے ہویا۔ اے آپ دی میں شہادت دے حوالے نال گل کیتی ہے، امام حسن میں امام حسین نال بیان کیتا لیکن غالب امام حسن نو رکھیا، بعض دوسرے پیارے دا بھی ذکر میں ضمنن کرنا پیا، لیکن میں گل بھیج ہے کہ امام حسن تے آندی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو امام حسین نے پوچھا تو زہر کہیں دیتا، آپ نے فرمایا میں نے شک کے کہیں دیتا، میں نے پک کوئی نہیں، تے شک دی بنا تے میں کسی دا نام نہ لینا چاہتا، جے اس سے میں نے زہر دیتا ہے جی دیتا میں نے شک کے تو قیامت دے دیہڑے بھگت لیسی۔ ذرا پچھلیاں گلاں یاد کرے امام حسن دا علم حوصلہ ہے کہ نہیں، نظر تقدیر تے ہے، مالک دے فیصلے تے ہے۔ فرمایا جے میں نے اسے بندے زہر دیتا جی دیتے میں نے شک کے تو قیامت والے دیہڑے بھگت لیسی، تو جے اس نہیں دیتا تو میں کسی بے گناہ پھساونا نہ چاہتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ میں تو ہن سیدنا امام حسین اور اگرچہ اج انہاں دا سی دن پہ منانیا، انہاں دے نال نال امام حسن اور انہاں دے نال نال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔